السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، جنگ بدر 17 رمضان مبارک 2 ہجری میں جمعہ کے دن مقام بدر میں ہوئی۔ مقام بدر مدینہ طیبہ سے 70 میل یعنی 110 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، پھر بھی کفار و مشرکین ایذا و تکلیف پہنچاتے تھے۔ ہمیشہ خوف کا ماحول رہتا تھا۔ صحابہ کرام تلوار لے کر چلتے، تلوار لے کر بیٹھتے، تلوار کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ کفار مکہ مدینہ شریف پر حملہ کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے اپنے جانثاروں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا تو حضرت صدیق و فاروق و تمام جانثاروں نے اپنی وفاداری و غلامی کا ثبوت دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صرف کہہ دیں، آپ صرف ارشاد فرما دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں۔ کسی نے اس واقعہ کی یوں عکاسی کی ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یعنی اے میرے آقا، جب ہم غلاموں کی یہ کیفیت ہے کہ آپ اشارہ کر دیں تو سمندر میں کود جائیں، تو آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، دین اسلام کی خاطر کیا دشمنوں سے مقابلہ نہ کریں گے؟ ضرور مقابلہ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا دشمنوں سے لڑیں۔ ہم تو یہی بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ کے داہنے طرف سے لڑیں گے، آپ کے بائیں جانب سے مقابلہ کریں گے، آگے پیچھے ہر طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرما دے۔ 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، جن کے پاس نہ تو پورے طور سے سامان جنگ ہے، نہ اسلحہ، نہ خورد و نوش کی اشیاء۔ ادھر دشمن اسلام کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور سامان جنگ وغیرہ سے بھرپور۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے اور کفار و مشرکین کے پاس 100 سے زیادہ عربی النسل گھوڑے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور انہی اونٹوں میں سے ذبح کر کے کھاتے بھی، اور مقابلے میں کافروں کے پاس تقریباً 700 اونٹ، جن میں سے 12 اونٹ روزانہ کاٹ کاٹ کر خوب کھاتے اور پیٹ پھلا پھلا کر عیش و عشرت میں مشغول رہ کر اترایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھی، اور ادھر دشمنوں کے پاس زرہ در زرہ، تلوار پر تلوار، جدھر نگاہ اٹھتی ادھر جنگی سامان نظر آتا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور کے لیے پہاڑ کی جانب بلندی پر کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے عریش یعنی جھوپڑی بنائی تھی، تاکہ آقا علیہ السلام وہاں سے اپنے جانثاروں کی جانثاری اور دشمنوں کی مغلوبی و سرکوبی کا نظارہ کریں۔ اور ادھر کفار و مشرکین ایک سے بڑھ کر ایک خیمہ لگا کر آرام کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدارج النبوۃ شریف جلد ثانی میں نقل کیا ہے کہ ایک بار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا معائنہ کرنے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں لکیر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس جگہ فلاں قتل کیا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر فلاں مقتول ہوگا، یہاں فلاں، وہاں فلاں مارا جائے گا۔ روایت میں ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں مختار کائنات نے نشان لگایا تھا اور جس کے لیے لگایا تھا وہ وہیں قتل کیا ہوا پڑا ہوا ملا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ما کان و ما یکون کا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ تبھی تو بیلی شریف سے عاشق رسول امام محمد رضا اعلی حضرت محدث بیلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جنگ بدر میں اللہ تعالی کا اس طرح کرم ہوا کہ تھوڑے مسلمان کافروں کو بہت بھاری تعداد میں نظر آتے تھے۔ کفار دیکھ دیکھ کر مرعوب و دہشت زدہ ہوتے تھے، اور ادھر مسلمانوں کو دشمن کم دکھائی دیتے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ ایمان والوں کی مدد کے لیے اللہ نے آسمانی فوجوں کو میدان میں اتار دیا۔ پہلے 1000 فرشتے آسمان سے اترے،
پھر 3000 ہوئے، یہاں تک کہ فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کے باوجود، اسلحہ و ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ و رسول کی محبت میں اسلام کی خاطر اپنے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ آج بھی اگر مسلمان عشق رسول اور محبت خدا سے لبریز ہو اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت و عداوت سے بھرپور ہو اور ضرورت پڑنے پر ظالموں سے مقابلہ کرے، تو مٹھی بھر ایمان والے لاکھوں کروڑوں کو تہے دیکھ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم فن حرب میں بھی بے مثال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم و فنون میں بے مثال بنایا ہے۔ مجاہدین کو اس طرح صف بصف قائم فرمایا، سپاہیوں کو اس طرح سے تعینات کیا کہ دنیا آج تک محو حیرت ہے۔ بالآخر جنگ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی اور ظالموں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ 70 مشرکین واصل جہنم ہوئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے۔ 70 میں سے تو 36 کو تنے تنہا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے قتل کیا تھا۔ 14 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں اللہ نے اس طرح سے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمایا۔ اور سنیے، جنگ بدر میں 2 بچے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما بھی گئے تھے، ان کی بہادری اپنے بچوں کو سنائیے۔ یہ دونوں بچے میدان جنگ میں تھے، اچانک دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور دونوں نے عرض کی، چچا جان ذرا بتائیے نا ان کفار و مشرکین میں ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، بچوں تمہیں اس سے کیا کام؟ بچوں نے عرض کی، ایک شاعر نے یوں عکاسی کی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے نکل رہا تھا۔ صحابی رسول جیسے ہی دیکھتے ہیں فوراً پکار کر کہتے ہیں، بچوں وہ دیکھو ابو جہل ہے۔ اتنا سنتے ہی دونوں پیدل ابو جہل کی طرف دوڑے اور تیزی کے ساتھ پیدر پے حملہ کر کے مار گرایا۔ ابو جہل واصل جہنم ہو گیا۔ ابو جہل کا بیٹا باپ کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ کر پایا اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بچوں پہ حملہ کر دیا۔ اس نے تلوار مار کر حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا۔ اتنی سخت ضرب تھی کہ بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ بچوں نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ ابو جہل کا بیٹا جان بچا کر بھاگا۔ بازو کٹ گیا مگر جنگ جاری رہی، ہاتھ کٹ گئے مگر جنگ کرتے رہے۔ جب لٹکتے بازو سے جنگ میں خلل ہونے لگا تو کٹے بازو کو زمین پر رکھ کر پیر سے دبا کر کھینچ کر چھوٹے سے بچے نے جسم سے اپنے ہاتھ کو الگ کر دیا۔ اے معاذ صحابی رسول، تیری ہمت و جواں مردی کو سلام، تیری بہادری اور انداز جنگ کو سلام۔ حضرات محترم، قوم کا جب بچہ ایسا ایمان والا بہادر ہوگا، جب مومن کا بچہ ایسا دلیر و شجاعت والا ہوگا تو قوم مسلم مغلوب نہیں غالب ہوگی، ذلیل و رسوا نہیں عظمت و شان والی ہوگی۔ اور سنیے، ہمارے اسلاف کی بہادری کا یہ عالم تھا، ہمارے باپ داداؤں کی ہمت و جواں مردی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت اللہ و رسول کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کی خاطر سر کٹانے کو تیار رہتے تھے۔ اس لیے پوری دنیا میں ان کا روب و دبدبا چھایا ہوا رہتا تھا۔ جدھر سے گزر جاتے تھے وہ شہر وہ ملک ان کا ہو جاتا تھا۔ کشتی و پانی جہاز نہ ہونے کی صورت میں واپس نہیں لوٹتے تھے بلکہ بہتے ہوئے دریا میں اپنی سواریوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر آج ہماری قوم کے لوگوں کو نہ دین و مذہب کی فکر ہے، نہ دینداری کی فکر ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ قوم مسلم کی فکر ہے۔ جدھر دیکھو ادھر ٹی وی اور ویڈیو کی تباہ کاری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی پب جی میں برباد ہے تو کوئی ٹک ٹاک میں تباہ ہے۔ کتنا وہ بے حیا بے غیرت باپ ہے جس کی بیٹی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر ڈالتی ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو بتاؤ، ننگے ناچ گانے میں مشغول رہ کر کے
ننگے ناچ گانے میں مشغول رہ کر یہ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے؟ شراب خوری، جوا، سٹا، غیبت، چغل خوری میں پھنسے ہو اور بولتے ہو کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی کے دشمنوں سے میل جول اتحاد کرتے ہو، مروت کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم مارے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہو عظمت و عزت تو بدعمالیت ترک کر کے اعمال خیر کرو، اگر چاہتے ہو رفعت و بلندی تو اللہ اور رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن مانو، ان سے نفرت و عداوت کرو، چاہے وقت کیسا بھی ہو، حالات بس سے بدتر کیوں نہ ہو، نہ ان کی حمایت کرو، نہ ان سے حمایت لو، نہ مروت کرو، نہ ان کا سپورٹ کرو، سچے عاشق رسول ہو کر، غلام غوث الاعظم ہو کر رہو تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہی پیغام ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔